ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ دیکھو عہد نامہ تو ختم ہو چکا ہے، اب اندازہ لگاؤ کہ وہاں پر جو صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو طالب نے، بچوں نے بھوک کی وجہ سے بلبلاتے تھے، کھانے کی وجہ سے یعنی بھوک کی وجہ سے تڑپتے تھے، پیاس کی وجہ سے جو ہے نا بلبلاتے تھے۔ اب اس پیاس کو خاندان والے ہی سمجھ سکتے تھے، جن کے اوپر فاقوں پر فاقے آ رہے تھے اور جن کے اوپر جو ہے نا تنگیاں گزر رہی تھی، جن کا اناج ختم ہو چکا تھا، جن کا دانہ پانی جو ہے نا ختم ہو چکا تھا، اب وہی ان باتوں کو جو ہے نا سمجھنے والے تھے۔ تو بہرحال ان ایام میں جو ہے نا حضرت خدیجہ کے جو بھتیجے تھے حکیم بن حزام، تو حکیم بن حزام جو ہے چپکے اپنی پھوپھی کو یعنی حضرت خدیجہ کو جا کر کے جو ہے نا کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو جہل کو معلوم ہوا کہ حکیم بن حزام ایسی حرکت کرتا ہے، تو حکیم بن حزام کو اس نے ڈانٹا اور اس سے بلا کر کے کہا کہ ایسے آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جو کھانا جایا کرتا تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ جو ہے قطع موالات کا شعب ابی طالب کے متعلق جو ہے نا کچھ واقعہ بیان کیا گیا کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیسا سلوک کیا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے یعنی یہ تو 3 سال گزر گئے، نبوت ملنے کے بعد میں جو ہے نا یہ 10 سال پورے ہو چکے تھے۔ اب نبوت کے 10ویں سال میں کچھ دنوں کے بعد میں حضرت ابو طالب کی عمر جب 80 سال سے اوپر ہو گئی، تو 80 سال سے کچھ اوپر تھی، تو ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اب ابو طالب کے انتقال کے 2 مہینے کے بعد میں، صرف 2 مہینے کے بعد، رجب میں ابو طالب کا انتقال ہوا اور رمضان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ جو ہے نا غم کا سال کہلاتا ہے۔ پہلے ایک غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا، پھر اس کے بعد میں جو ہے نا دوسرا غم آیا، اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ یہ غم کا سال تھا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد میں کفار مکہ کے جوش جو ہے نا بھڑک اٹھے، اور خدیجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سکون دلایا کرتی تھی اور تسکین دیا کرتی تھی، ہمیشہ تسلی دیا کرتی تھی، وہ بھی جو ہے دنیا سے رخصت ہو چلی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا دوہری مصیبت آ گئی، دوہری پریشانی آ گئی، صحابہ پر جو ہے نا دوگنی پریشانی آ گئی۔ اب کفار مکہ پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہے صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے لگے، پریشان کرنے لگے، اس قدر آپ کو ستایا کہ آپ کو مکہ سے نکلنے پر جو ہے قریش مکہ نے، کفار مکہ نے مجبور کر دیا۔ انہی ایام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار مکہ سے بہت زیادہ تنگ ہو گئے، تو تنگ ہو کر کے جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کو چھوڑ کر کے نکلے، اور نکلنے کے بعد میں جب مکہ سے 4 منزل کے فاصلے پر پہنچے، ایک منزل جو ہے نا 20 میل کا ہوتا ہے، تو 80 میل پر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، تو وہاں پر مکہ کے ایک سردار سے ملاقات ہوئی، اس کا نام جو ہے نا ابن دغنہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے مکہ کو چھوڑ دیا کیونکہ مکہ کے رہنے والے ہم کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، اور ہم مکہ میں رہنا نہیں چاہتے ہیں، خدا کی عبادت نہیں کر سکتے ہم، اور نہ نماز ہم کھلے عام پڑھ سکتے ہیں، مکہ والوں نے مجبور کر دیا ہے نکلنے پر۔ اور جہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہو گئی تھی اس کو جو ہے نا برق الغیمات کا علاقہ کہا جاتا ہے، برق الغیمات، تو اس علاقے میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو ابن دغنہ نے کہا کہ مکہ والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو نکلنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو بھی جو ہے وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے، آپ تو جو ہے ایک بڑی شخصیت ہیں۔ بہرحال ابن دغنہ جو ہے وہ بھی ایک کافر تھا، لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے ایک ہمدردی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آؤ، میں تمہاری حمایت کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے پناہ میں لیتا ہوں، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مکہ المکرمہ لے کر گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا لیا، اور اس چبوترے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ قرآن کریم بہترین انداز میں پڑھا کرتے تھے،
بہترین انداز میں قرآن کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا کرتے. ان کے قرآن کی تلاوت کو سن کر بچے ان کے پاس میں جمع ہو جایا کرتے تھے, عورتیں ان کے پاس میں جمع ہو جایا کرتی تھیں, نوجوان لوگ جو ان کے پاس میں آ کر کے قرآن کریم کو سنا کرتے تھے. اب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ تو ابوبکر صدیق قرآن پڑھتا ہے, تو اس کے قرآن پڑھنے کی چاشنی اور حلاوت اتنی زبردست ہے کہ بچے اس کے پاس میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں, عورتیں آ کر کے جمع ہو جاتی ہے, قرآن کو سنتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے. اب ابن دغنہ سے جا کر کے اس کا تذکرہ کیا. ابن دغنہ آیا اور ابوبکر صدیق سے کہا کہ اے ابوبکر تم ایسا مت کرو, مجھ کو مجبور نہ کرو. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں تمہاری ضمانت کو توڑ دیتا ہوں, مجھ کو تمہاری ضمانت کی کوئی ضرورت نہیں. میرا محافظ تو اللہ ہے, میرا نگہبان تو اللہ ہے, میں تو اللہ کی ضمانت میں جاتا ہوں. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ضمانت کو, اس کی حفاظت کو واپس کر دیا اور کہا کہ مجھ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. مکمل اللہ کے ذات کے اوپر 100% یقین کرتے ہوئے, اعتماد کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے, اور ساتھ میں قرآن نے اپنے چبوترے میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. ایک صحابی کو بھی کسی مشرک نے یا کسی کافر نے مرتد نہیں بنایا. ایسا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے نا ایسے پکے ٹھکے مسلمان ہو جائے کہ کتنا بھی جو ہے لوگ ہم کو مارے لیکن ہم جو ہے نا اسلام سے نافی رہیں. اللہ رب العزت سے دعائیں. لیکن ایک بات ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں تھے اور جب باہر آئے تو بہت سے لوگوں نے جو ہے نا آپ کے اخلاق کو بھی دیکھا, آپ کے معاملات کو بھی دیکھا, اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں کو بھی دیکھا. آپ کے اخلاق کا بھی لوگوں کے اوپر اثر ہوا, آپ کے اخلاق کا بھی لوگوں کے اوپر اثر ہوا. اس لیے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے بھی لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے.